السلام سیدہ بنت رسول، السلام فاطمہ زہرا بتول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خدا بند قدوس کا کروڑوں بار شکر ہے، اس کا احسان عظیم اور فضل عمیم ہے کہ اس نے نعمت ایمان کے ساتھ ہم سب کو شہزادی مصطفیٰ، عروسۂ مرتضیٰ، ام سید الشہداء، مادر حسن مجتبیٰ، سیدۃ النساء السیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے اپنی زندگی کے چند لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کے حضور عجز و انکسار سے ہم سجدہائے شکر بجا لاتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز سیدہ کائنات، خاتون جنت، خاتون قیامت کی دوسری دو ہمشیرگان سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالہ سے چند معروضات آپ کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ میں اس یقین کے ساتھ اس قافلہ کو لے کر منزل نور کی جانب روانہ ہوا ہوں کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں کا احترام ہی ایمان اور مرکز ایمان ہے۔ سیدہ کائنات کا تذکرہ اور آپ کی ہمشیرگان کا تذکرہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ ان شہزادیوں کو تاجدار دو جہاں علیہ التحیۃ والثناء کے ساتھ نسبت و تعلق ہے۔ ایک عاشق صادق، ایک محب کامل کی یہ پہچان ہے کہ وہ اپنے محبوب کی ہر نسبت کو سلام کرتا ہے، ہر نسبت کو سلام کرتا ہے، اور صاحبان محبت کا شعار تو یہ ہے کہ فدائے نقش نعلینت کنم جہاں یا رسول اللہ۔ ملا عبدالرحمن جامی علیہ الرحمہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کرم فرمائیں اور کسی دن اس غریب کی کٹیا میں تشریف لے آئیں، یہ غریب مفلس و نادار ہے، کلاش ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، کہ وہ آپ کی آمد پر آپ کے سر انور پر نچھار کر سکے اور نچھاور کر سکے۔ ہاں، ملا عبدالرحمن جامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس خاکسار کے پاس ایک جان ہے، آپ میری کٹیا میں تشریف لائیں، آپ کے نالین کے نقش پر جامی اپنی جان کو قربان کر دے گا۔ اس شاخ کا یہ شعار رہا ہے، اور یہ تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقدس خون ہے، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور اور جسد اقدس کا ٹکڑا ہے۔ تو آج ذکر ہوگا کچھ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں اور دو شہزادیوں کا۔ ایک کا نام سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور دوسری شہزادی کا نام سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور یہ دونوں واضح ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرگان تھیں، اور یہ سلاسل جو چلے ہیں یہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے ہی چلے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 7 سال پہلے پیدا ہوئی، جب ابو لہب نے
اپنی مساہرت کے لیے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو درخواست پیش کی۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخواست کو قبول کیا اور ابو لہب کے دو بیٹوں، ایک کا نام عتیبہ تھا اور ایک کا نام عتبہ تھا، ان دونوں بیٹوں کو، اپنی دونوں شہزادیاں، عتیبہ کو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عتبہ کو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا عطا فرما دینے کا وعدہ کر لیا، اس لیے کہ یہ بارگاہ اقدس اتنی بلند و بالا بارگاہ تھی کہ اس دروازے پر آنے والا کبھی خالی دامن نہیں لوٹتا تھا۔ پھر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق اعلان نبوت فرما دیا۔ اعلان نبوت سے آپ نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا۔ مکۃ المکرمہ کی فضا مسموم ہو گئی، زہر آلودہ ہو گئی، شقاوت اور بدبختی اس ابو لہب کے حصہ میں آئی تھی۔ یہ ازلی بدبخت تھا اور ازلی بدنصیب تھا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت نے جب یہ حکم اتارا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے اور اللہ رب العزت کی طرف بلائیے، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور میرے آقا نے وہاں پر عرب روات کے مطابق اپنی قوم کو آواز دی۔ ساری قوم صفا پہاڑ کے دامن کے اندر جمع ہو گئی۔ جب سب لوگ مجتمع ہو گئے، ان میں ابو لہب بھی تھا، باقی اعزاء و اقارب بھی تھے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری قوم کے لوگوں، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج آ رہی ہے اور وہ لشکر جرار ہے اور وہ آتے ہی تم پر حملہ آور ہو جائے گا، تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، ہم یقین کر لیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کی زبان پر کبھی جھوٹ کا ایک حرف نہیں سنا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی صداقت کا سکہ منوا لیا اور اپنے کردار کے سامنے ہر ایک کو جھکا لیا، تو تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر تمہیں میری بات کا یقین ہے اور اس امر کا تم خود اعتراف کر چکے ہو کہ میری زبان پر کبھی کذب اور جھوٹ کا لفظ اور حرف نہیں آیا، تو پھر اللہ کو ایک مان لو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، تم کامیاب ہوگے۔ یہ ازلی بدبخت، یہ کمینہ اور خسیس انسان آگے بڑھا اور اس نے کہا، تباً لک اجمعتنا لہذا، اب مجھ میں سکت نہیں ہے کہ میں سربی جملہ کا ترجمہ کر سکوں۔ صاحبان علم سے پوچھ لینا کہ اس جملہ کا معنی کیا ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کا ایک پہاڑ تھے، استقامت اور استقلال کی ایک داستان تھے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین اقدس پر شکن تک نہیں ابری۔ میرے آقا کا حوصلہ بڑا وسیع تھا، علم نشرح لک صدرک تھا، پروردگار عالم نے سینہ اقدس کو بڑی کشادگی عطا کی تھی، اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی بھر یہ معمول اور شعار رہا کہ کفار نے آپ کو جو بھی کہا، میرے آقا نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا، مگر رب ذوالجلال نے ہر موقع پر جواب دیا۔ جب اس ابو لہب نے یہ کلمات کہے تو پروردگار عالم نے تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ ابو لہب اتاری، جس میں تھا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس سورہ پاک میں اس نے تو ایک جملہ کہا تھا، اس نے تو صرف ایک جملہ کہا تھا کہ تباً لک اجمعتنا لہذا۔ رب ذوالجلال کے غضب کی انتہا ہو گئی۔ رب ذوالجلال نے جبرائیل امین کو پوری سورہ طیبہ دے کر بھیجا، جس کے حرف اول سے لے کر حرف آخر تک اس کی مذمت اور اس کی بیوی ام جمیل کی مذمت ہے۔ جب یہ سورہ پاک نازل ہوئی، یہ بھی برہم ہوا، اس کی بیوی بھی برہم ہوئی، پھر کمینہ تھا۔ کمینے اس طرح کا انتقام لیتے ہیں۔ اس کمینے نے پھر ارادہ کیا کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی لخت جگر اور نور نظر کے حوالے سے تکلیف اور اذیت دی جائے۔
اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا، عتیبہ کو بلایا اور عتبہ کو بلایا، اور کہا کہ تم ان کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ ان دونوں نے تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دونوں صاحبزادیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما ابھی اپنے گھر میں ہی تشریف فرما تھی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح کا وعدہ کیا گیا تھا یا نکاح ہو گیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، ان نے طلاق دے دی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ایک باپ کی بیٹی کو جب طلاق ہوتی ہے تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ میں اپنے سامعین کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ صاحبو، یہ اسلام کی دولت اور اسلام کی نعمت تمہیں اور ہمیں مفت میں مل گئی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں۔ اس ایمان کی دولت کے ہم تک پہنچنے میں پتہ نہیں کروڑوں بار قلب مصطفیٰ دکھی ہوا ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تانے سہے ہیں، میرے آقا نے گالیاں اور دشنام سہے ہیں اور صبر سے رجا کام لیا ہے، کبھی بد دعا نہیں دی۔ اس کے اندر ہزاروں خونوں کا تقدس شامل ہے، ہزاروں بیٹیوں کی عصمتیں شامل ہے۔ ہمیں ایمان کی قدر کرنی چاہیے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب انور کتنا دکھا ہوگا۔ اس چند دن پہلے ہی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے، یا اس کے بعد آپ ایمان لائے۔ ان 8 پہلے شخصوں میں سے آپ ایک ہیں جنہوں نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرف اور یہ سعادت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کر دی۔ تاریخ کہتی ہے اور ہسٹری کہتی ہے کہ یہ جوڑی یعنی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جوڑی، یہ جوڑا اتنا مرغوب جوڑا تھا، یہ جوڑا اتنا حسین جوڑا تھا کہ بوڑھی خواتین نے اس شادی پر جو گیت گائے، تاریخ نے اس گیت کو اپنے اندر محفوظ کیا ہے۔ جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے، اسی رات مکہ المکرمہ کی بوڑھی خواتین نے جو اس شادی پر گیت گایا، وہ گیت یہ تھا: احسن الزوجین رآہما انسان رقیۃ و زوجہا عثمان، کہ دنیا میں بہت سارے جوڑے ہوئے، بہت سارے مردوں نے عورتوں سے نکاح کیے، بہت ساری عورتوں نے مردوں سے نکاح کیے، مگر جتنا خوبصورت جوڑا عثمان اور رقیہ کا ہے، اتنا اور خوبصورت جوڑا کسی انسان نے نہیں دیکھا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تاج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دل کے اندر یہ تمنا رکھتے تھے، پروردگار عالم نے اس تمنا کو پورا کر دیا، اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کا نور، اپنے دل کا سرور، اپنے جگر کا ٹکڑا، اپنے جسم کا حصہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کر دیا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نبوت کے اظہار کا ابتدائی زمانہ تھا، ظلم و ستم کے اندر اضافہ ہو رہا تھا، مکہ المکرمہ کی فضا کی شدت کے اندر اضافہ ہو رہا تھا، مسلمانوں کا جینا دو بھر کر دیا تھا ظالموں نے، مسلمانوں کے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ ایسے میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ حبشہ میں نیک دل بادشاہ رہتا ہے جس کا نام نجاشی ہے، اگر تم وہاں چلے جاؤ تو کچھ دن تم آرام کا سانس لے لو گے۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ اسلام میں پہلی ہجرت تھی جو ہجرت حبشہ کہلاتی ہے۔ اس پہلی ہجرت میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں۔ جب یہ دونوں رخصت ہونے لگے، تاریخ کہتی ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا جو اجازت دے رہے تھے کہ مسلمان اس ظلم و ستم سے نکلنے کے لیے ہجرت حبشہ کا رخ اختیار کر لے، ادھر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا، ادھر آقا کی صحبتیں اور قربتیں تھی، ادھر سیدہ ام کلثوم کی رفاقتیں تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبتیں تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ
حبشہ کی طرف ہجرت فرمانے لگی، دیواروں کے ساتھ لپٹ لپٹ کر روتی تھی، کبھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے چمٹ جاتی تھی، کبھی سیدہ ام کلثوم کے گلے لگتی تھی، کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی گود میں اٹھا لیتی تھی۔ سفر کیا میرے آقا نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جس جوڑے نے سب سے پہلے سفر کیا وہ حضرت ابراہیم تھے، پھر حضرت لوط تھے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد جس مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ یا جس بیوی نے اپنے مرد کے ساتھ ایک ساتھ اللہ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا ہے وہ عثمان اور رقیہ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما حبشہ کی طرف چلے گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد یہ سنا کہ مکہ المکرمہ کی فضا سازگار ہو گئی ہے، واپس تشریف لائے، مگر مکہ المکرمہ کی فضا اسی طرح زہر کی طرح تھی۔ واپس چلے گئے، پھر واپس آئے، اور پھر آپ نے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں۔ یہ غزوہ بدر کے دن تھے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ تم اپنی اہلیہ کی لک آفٹر کرو، نگہداشت کرو۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان تو میری بیٹی کی نگہبانی کر، میری بیٹی کی تیمارداری کر، تو بدر میں شریک ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جسمانی طور پر بدر میں شریک نہ ہو سکے، مگر جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو مال غنیمت سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو برابر کا حصہ ملا، اور آپ کو ثواب میں بھی برابر کا حصہ ملا۔ جب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر سے فاتح کی حیثیت سے واپس تشریف لائے اور مدینہ المنورہ میں داخل ہوئے، اس وقت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کی اس شہزادی کو سیدہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر کے اندر دفن کر رہے تھے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادی کی قبر کے اوپر تشریف لائے۔ تاریخ کہتی ہے اور احادیث کہتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے آقا کے ساتھ تھی۔ قبر انور پر دونوں باپ اور بیٹا تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید العالمین اور سیدۃ نساء اہل الجنہ ایک ساتھ قبر پر کھڑے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر مبارک بہت تھوڑی تھی رو رہی ہے، اور تاریخ اور حدیث کہتی ہے کہ میرے آقا اپنی چادر کے پلو سے اپنی صاحبزادی کے آنسو صاف کر رہے ہیں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے لیے دعا کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو پروردگار عالم نے حبشہ کے مقام پر ایک بیٹا بھی عطا فرمایا تھا۔ اس بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ اسی کی وجہ سے حضرت عثمان کو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے۔ یہ 6 سال کی عمر میں تھے کہ ایک مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری اور جمادی الاخری میں ان کا انتقال ہوا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کا وصال ہوا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس نواسے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر اور اپنے نواسے سیدنا عبداللہ کی خود نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عثمان نے قبر کے اندر اتارا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کا ہی ذکر ہو سکا تھا۔ میرا خیال تو یہ تھا کہ کل کے پروگرام میں انشاءاللہ سیدہ کائنات کا بلا واسطہ ذکر شروع ہو جائے گا، مگر یہ انصاف نہیں ہوگا۔ کل کی معروضات انشاءاللہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی تیسری بہن تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے اعتبار سے بھی تیسری صاحبزادی تھی، ان کا ذکر ہوگا۔ میرا یہ پیغام محبت ہر صاحب ایمان تک پہنچا دو۔ مجھے کوئی سبسکرپشن نہیں چاہیے، کوئی لائکنگ نہیں چاہیے۔ اس فقیر سے کبھی یہ درخواست آپ نہیں سنے کہ میں تو شہرت سے ڈرتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے ریاکاری سے محفوظ رکھے، مگر جس درد سے دل ہر وقت سلگتا رہتا ہے
میں وہ درد آپ میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، اور میں تو یہ کہتا رہتا ہوں کہ کچھ پاس نہیں میرے، کیا نظر کروں تیرے، ایک ٹوٹا ہوا دل ہے اور ایک گوشہ تنہائی۔ انشاءاللہ العزیز کل 10 بجے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری ہمشیرہ، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری لخت جگر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے چند معروضات پیش کروں گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس فقیر حقیر پر تقصیر کی اس نظر کو قبول فرما لے۔ میرے پاس اور کچھ نہیں، یہ بس عرضیں ہیں، اور ان کے بل بوتے پر ہی زندگی کی سانسیں دی رہا ہوں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس تذکار کے علاوہ کوئی نامہ اعمال میں نیکی نہیں، اور نہ ہی ان نیکیوں پر مجھے کوئی اعتماد ہے تو تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں کو سلام کرنے پر ہے، آقا کے جوڑوں اور قدموں کی خاک پر قربان ہونے کے جذبہ پر ہے۔ بس جس محبت میں، جس عشق میں سلگتا رہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ شریک ہو جائے۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔